کہ پہلے رمضان سے لے کر آخر تک پورا رمضان رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے، خرچ کرنے کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اچھا عمل کرنے کا بھی ہے، تراویح پڑھنے کا بھی ہے۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم و معزز علماء کرام، ائمہ عظام، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آج اس پروگرام میں، اس نشست میں جس عنوان پر آپ سے لب کشائی کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ جو مجھے دیا گیا ہے آپ کے ذریعے سے، وہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کیسے گزاریں۔ تو اس ٹاپک کے تحت، اس عنوان کے تحت چند ضروری چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا، بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نواز دے، آمین۔ پیارے بزرگوں، بھائیوں، ماہ رمضان بہت قریب ہے ہم سے، جو کہ چند دنوں کے بعد ہم اس ماہ مقدس میں دخول فرمائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ اور ماہ رمضان کا پانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت کا پانا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زندگی میں پھر دوبارہ رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں اسے میسر ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف مواقع ملتے ہیں، اپورچونٹیز ملتی ہیں۔ کبھی اگر وہ کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملا تھا، میں فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن مجھ سے چوک ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان ہے کہ آ تو رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون مسلمان اٹھائے گا، کون مومن اٹھائے گا، یہ وہی انسان جان سکتا ہے کہ جس نے اس سے پہلے ماہ رمضان کی قدر کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، اس لیے اس ماہ رمضان کی جتنی زیادہ ہو سکے عہد کیجئے، ہمیں قدر کرنی ہے۔ اس ماہ رمضان کو ہمیں جتنا ہو سکے گا اللہ کی عبادت میں اور اس کی رحمتوں کو بٹورنے میں گزارنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان جو سال میں ایک بار آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے سال میں جو 11 مہینوں کے بعد رمضان آئے گا، کیا دوبارہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ ذرا غور کر لیں آپ، گاؤں میں، بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں، کہ کتنے لوگ تھے
جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ ان صفوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ اسی طریقے سے چلا پھرا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان کو ہم اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے۔ ممکن ہے آنے والا رمضان جو اس کے بعد آئے گا وہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سانس کب بند ہو جائے، اللہ کے یہاں ہمارا ٹائم اس دنیا کا کب مکمل ہو جائے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے پیاری مائیں بہنیں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ جو یہ نعمت ہمیں مل رہی ہے انشاءاللہ اس کی قدر کرنے کی آپ پوری کوشش کریں گے۔ تو ماہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کا ایک گہرا تعلق ہے فضیلت سے، عظمت سے، بلندی سے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان کے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ کسی اور مہینے میں اللہ نے قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا؟ ذرا غور کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، جو پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان بچوں کو پیچھے کر دیں، آپ آگے آ جائیں، آپ لوگ ادھر سے پیچھے سے کھڑے ہو کر آگے آ جائیں، آپ کرسیاں یہاں خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر میرے بھائیوں قرآن مقدس کو نازل کیا، آخری کتاب کو، آخری پستک کو، آخری پیغمبر پر نازل کیا۔ تو اس مہینے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ کام کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس مہینے کی عظمت دیکھیے کہ ماہ مبارک میں نازل کیا، اور اس مہینے کی سب سے عظیم رات کون سی رات؟ لیلۃ القدر میں اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ تو اس سورۃ البقرہ کی آیت سے اس ماہ مبارک کی عظمت پتہ چلتی ہے، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے اس ماہ مبارک کی کتنی عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ ذرا دیکھیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1899، آپ نوٹ کر لیجئے، جب آپ جائیں گھر تو کھول کے دیکھیے انشاءاللہ بخاری شریف، مسجد میں آپ کے پاس یا نیٹ سے PDF کی شکل میں کھول کے دیکھیے۔ اس حدیث کے اندر اس ماہ مبارک کی عظمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، جو آ رہا ہے ان قریب انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں دخول فرمائیں گے، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین پلان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنا پلان کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ پلان ہے کہ بھئی میرے بندے مومنین جنت میں دخول فرمائیں، پلان رب العالمین کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنا پلان کیا ہے، کتنی ہم نے میرے بھائیوں سوچ فکر کی ہے کہ ماہ رمضان میں اس جنت کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان میں ہمیں داخل ہونا ہے۔ یہاں تو ہمارے رب نے اس جنت کے دروازے کھول دیے ہیں جس جنت کے لیے ہم پوری زندگی عبادت انجام دیتے ہیں۔ حج کرنے جاتا ہے حاجی کس لیے جاتا ہے؟ کیونکہ جس کا صحیح حج ادا ہو جائے تمام ارکان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک معصوم بچہ جس کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جنت اس کے لیے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔
اللہ نے جنت کے راستے کھولے ہیں، پلان کے ساتھ اللہ رب العالمین چل رہے ہیں۔ آگے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جنت کے دروازے کھولے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ پلان کے ساتھ ہے، تنظیم کے ساتھ ہے، ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ ایک پلان کے تحت ہمیں ایک نعمت دینا چاہتے ہیں، ایک عظمت دینا چاہتے ہیں۔ ماہ مبارک دیا، اس میں قرآن مقدس سب سے عظیم کتاب دی۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ نے جنت کے دروازے کھولے۔ یہ عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی ماہ مبارک میں اللہ نے جہنم کو بند کر دیا ہے کہ یہ جہنم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جنت پانے کا مہینہ ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، میرے بھائیو تیسری عظمت دیکھیں اس ماہ مبارک کی، اس بخاری شریف کی روایت میں کہ اس ماہ مبارک میں شیطان مردود کو بند کر دیا جاتا ہے، اسے چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک پلان کے تحت اس نعمت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں میرے بھائیو، جو نعمت ماہ رمضان کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت ہے۔ شیطان جو ہمیں پریشان کرتا ہے، انسان کا سب سے بڑا ظالم ہے، اگر اس سے اللہ کسی کو محفوظ کر دے تو وہ دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان پریشان کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ آپ سے پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی، شیطان ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی پریشان کرتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دل دماغ ہمارا گھر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تو میرے بھی ساتھ ہے، لیکن میں نے اس شیطان پر محنت کی ہے، رب نے جو یہ ہمارے ساتھ لگایا ہے، میں نے محنت کر کے اس شیطان مردود کو مسلمان بنا دیا ہے، اب مجھے وہ صرف نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف نہیں بلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان شیطان کو صحیح انداز میں بدلنے کا مہینہ ہے، شیطان کو جگڑنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اپنے آنے والی زندگی کو منظم کرنے کا مہینہ ہے، آنے والی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزارنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یہاں رب نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، کس کے لیے کھولے ہیں؟ کس کے لیے کھولے جنت کے دروازے؟ ان سبھی مومنین کے لیے، ان نفوس کے لیے، ان ماں و بہنوں کے لیے، تاکہ اس ماہ مقدس کی عظمت کو جانتے ہوئے یہ لوگ اس جنت کے لیے سامان تیار کر لیں اور اس میں ان کا دخول ہو جائے۔ تو اگر میرے بھائیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو ماہ مبارک کی قدر کرنی ہوگی آپ کو۔ رمضان کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو مختصر سی فضیلت بتائی رمضان کی، ایک آیت اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث۔ اس کے بعد ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضا جو یہ لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، رمضا عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی دھل دینا، ختم کر دینا۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو رمضان کا ڈکشنری میں معنی ہے، لغت میں معنی ہے، یعنی دھلنا، ختم کر دینا، زنگ کو دور کر دینا، یہ اس طریقے سے ہے کیونکہ مومنین اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، گناہوں کا زنگ، اس زنگ کو اس رمضان کی آمد سے، اس کی رحمتوں سے وہ دھل دیتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان تو سراپا برکت، رحمت کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بڑا اچھی مناسبت سے آپ سب نے منعقد کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین بدل دے، آمین۔ سب سے پہلے ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے، آنے والا ہے، کیا کرنا ہے؟ فضیلت آپ نے جان لی ماہ رمضان کی۔ سب سے پہلے نیتوں کو درست کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے آپ کی، آپ بڑی بڑی عبادات انجام دے لیں، آپ بڑی بڑی
سختی کے ساتھ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کر لے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ عمل آپ کا ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر جب پہلی حدیث لے کر کے آتے ہیں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کوئی نوجوان بتا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو کتنے سال میں مکمل کیا؟ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے امام ہیں جو علماء ہے، ممکن ہو تو ان کے لیے انعام بھی دیا جائے، چاہے مختصر انعام ہو۔ کوئی بتا پائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو کتنے سال میں مکمل کیا؟ کون بھائی بتائیں؟ جزاک اللہ خیر، اس بھائی نے بالکل صحیح بتایا، کتنے سال میں؟ 16 سال میں، انعام کے مستحق ہیں وہ۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کتاب حدیث کی اس امت مسلمہ کو دی ہے کہ جو کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد دوسرا نمبر رکھتی ہے۔ امام بخاری نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ آپ نے شادی نہیں کی، آپ کو طاقت تھی، قوت تھی شادی کرنے کی، کیوں نہیں شادی کی؟ کیونکہ آپ علم حدیث میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ اگر شادی کرتے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا، بچوں کے لیے ان کا حق ہے ان کو ٹائم دیا جائے۔ امام بخاری نے اس چیز کو قربان کر دیا، اور 16 سال تک شہر شہر جا کر، قریہ قریہ جا کر، گاؤں گاؤں جا کر میرے بھائیوں صحیح احادیث کا ایک مجموعہ ہمارے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری کب پیدا ہوئے، ان کا کب انتقال ہوا، امام بخاری نے کتاب کو کتنے سالوں میں لکھا، کیونکہ ہمارے نوجوان بہت سے لوگوں کے نام، پوری ہسٹری جانتے ہیں، پوری ان کی تاریخ جانتے ہیں، سیرت جانتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے ایکٹروں کے نام جانتے ہیں، پوری تاریخ کے کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس ساعت میں ہوئے، کون سا وقت تھا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو ذہنوں میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا آپ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو حدیث لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیوں لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو؟ کیونکہ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی، آپ نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی کام آپ کریں گے اگر نیت صادق اور صالح نہیں ہے، وہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث لاتے ہیں کہ مومنوں اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ میں حدیث لکھ رہا ہوں، میں بھی اسی حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کر رہا ہوں۔ کون سی کتاب؟ جو قرآن کے بعد دوسری کتاب ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، اگر رمضان کی عظمت کو جاننا ہے، اس کی فضیلت کو جاننا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ روزے دار ہے، تراویح پڑھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ روزے دار ہے، تراویح پڑھتا ہے، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ کو چاہیے جو بھی عمل کیا جائے خالص ہو۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں رمضان سے پہلے اور رمضان میں کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اپنے دل دماغ سے سب چیز کو نکالیے، اللہ پر یقین رکھیے، توکل رکھیے۔ مرنا ہے سب کو، اسی کے یہاں جانا ہے، سب مرتے ہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، آپ سب دفن کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں۔ سانس بند ہوا، نلائے دلائے، اس کا کفن آیا، اور اس کے بعد کسی شیخ نے، امام نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ ایک دن آپ بھی اس دنیا سے اسی طریقے سے آپ کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کر وہاں اکیلے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے۔ اس لیے ریاکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام آپ کریں خالص دل سے کیجئے، کم کیجئے۔ اسلام میں کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اسلام میں ہمارے دین کا جو کانسیپٹ ہے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آپ غور سے سنو، دین میں
کوانٹیٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی چاہیے. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی عبادت ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, اور عبادت وہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, کوئی نئی چیز نہ ہو, بدعت نہ ہو. اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نیتوں کو خالص کیجئے, علماء سے جڑیے, صحیح علماء کی تقاریر سنیے. اگر آپ علماء سے نہیں جڑیں گے تو غلط جو بہت سے انجینئر گھوم رہے ہیں, بہت سے ڈاکٹر گھوم رہے ہیں, بہت سے شیخ بن کے سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کا علم حاصل نہیں کیا. اگر آپ کوئی ایک حدیث ان سے سمجھنے کی کوشش کریں, عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے اور بخاری شریف بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ڈاکٹر اسرار اس طریقے کے لوگ ہیں, ان کو سن کر اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قطعاً میرے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں مثال دے رہا ہوں, اللہ آپ کو بیمار نہ کرے, کسی کو بخار آتا ہے تو آپ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو بخار کے متعلق اسپیشلسٹ ہے, جو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بخار ہے آپ دانتوں کی دوا لینے کے لیے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو شفا نہیں ملے گی. تو اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو دین آپ کو کس سے ملے گا؟ بھئی جنہوں نے اس دین میں ٹائم لگا کر ڈگریاں حاصل کی ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, اس فیلڈ کے ماہر ہیں, ان سے آپ حاصل کریں گے تبھی تو آپ کو ملے گا. بھئی ڈاکٹر کے پاس, بخار والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو بخار کی دوا ملے گی. اگر آپ کو بخار ہے, آپ چلے گئے دانت کے ڈاکٹر پر, تو آپ کو کیا بخار کی دوا ملے گی؟ نہیں ملے گی. اسی طریقے سے جو یہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پر, ٹوپیاں لگا کر, داڑھی بنا کر, جبہ کبا کر کے, اور ہمارے اس مسلم یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. علماء آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ علماء نہیں ہے, جن لوگوں نے اس کے لیے اپنی زندگیوں کا آدھا حصہ لگا دیا ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے, اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے. تو پیارے نوجوان بھائیوں, میں نے یہ آپ کو بیچ میں یہ بات بتا دی کہ رمضان آ رہا ہے, سب سے پہلے نیت خالص کرنا ہے, اور نیت کو خالص کرنے کے لیے علم کہاں سے لینا ہے؟ صحیح علماء سے, صحیح علماء کے دروس سننے ہیں. رمضان میں بھی اگر آپ کوئی درس سنیں گے تو وہ صحیح علماء, جو اوتھنٹک علماء ہیں, جو فتنے نہیں ہیں, جو قرآن حدیث کی غلط تشریح نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر الحمدللہ میں مدینہ یونیورسٹی سے بکالوریس کیا ہے میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں پیارے بزرگوں بھائیوں. مجھے عربی آتی ہے تو میں چاہوں کہ قرآن میں لے کر کے قرآن کی کسی آیت کو اٹھاؤں اور اپنی من مانی اس کی تفسیر کروں کہ بھئی میں تو عربی جانتا ہوں, تمہیں کیا پتا. تو کیا میری منمانی تفسیر اسلام کے بارے میں کیا وہ مانی جائے گی؟ سمجھنے کی بات ہے نوجوان بھائیوں. بلکہ چاہے دنیا کا کتنا بڑا مفتی ہو, عالم ہو, قرآن حدیث کی تفسیر کیسے کرنی ہے؟ جیسے اسلاف نے کی ہے. اسلاف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام آتے ہیں. جیسے ابن عباس اور اجلہ صحابہ نے اس اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے, جیسے تفسیر بیان کی ہے, اسی طریقے سے آج کے بڑے سے بڑا مفتی بھی وہی کرے گا. اگر اس کے خلاف جاتا ہے اس کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی, بلکہ اس کی بات تو مردود مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے یہ کہا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی. سن رہے میرے پیارے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان صاحب, میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی, فہو رد, تو مردود ہے, ناقابل قبول ہے. اس لیے دین کو عمل سے جوڑنا ہے, تبھی جوڑیں گے جب آپ صحیح علماء سے علم حاصل کریں گے. صحیح علماء سے قرآن حدیث کا علم سنیں گے, علم حاصل کریں گے, تو عمل کی طرف آپ آ پائیں گے. تو اس چیز کی طرف آپ کو دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پر نوجوانوں کو. سب سے پہلے نیت آپ نے درست کر لی. دوسرا نمبر آتا ہے پیارے بھائیو بزرگوں کہ آپ اللہ کا شکر بجا لائیں, کیونکہ کوئی نعمت اگر ملتی ہے تو شکر کرنے سے وہ نعمت مزید بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی نعمت ملی, مثال کے طور پر آپ کے پاس
اللہ نے آپ کو اچھا پیسہ دیا، آپ نے اچھا مکان بنایا، اب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ممکن ہے آپ کو گاڑی مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ نے گھمنڈ کیا، رہے میں تو بہت بڑا بن گیا، ممکن ہے دھیرے دھیرے اللہ اس نعمت کو آپ سے چھین لے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے آنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میں مزید تمہیں نوازوں گا، مزید دوں گا تمہیں، میں 2 سے زیادہ بڑھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر تم نے انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ کا عذاب صرف قیامت کے دن نہیں ملے گا پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، دنیا میں بھی انسان کو اللہ مختلف عذاب میں مبتلا کرتا ہے، مختلف فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، کہیں اس سے دین کا صحیح جو کانسیپٹ ہے وہ چھین لیتا ہے، علماء سے کاٹ کر اس کو برودرز کے یہاں برودرز سے محبت کرا دیتا ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ آپ کتنے بڑے اسمارٹ بن جائیں کہ میں تو بہت بڑا شیخ بن گیا، میں فلاں برودرز کو سن کر میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، میرے بھائیوں آپ یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک دن زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ قوم کا سب سے بڑا فتنہ بنتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور سماج کے اندر بہت سے لوگوں کے اندر ان کی وجہ سے عداوتیں، نفرتیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دین کا صحیح کنسپٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بھئی اللہ کا عذاب آئے گا، اور مختلف انداز میں لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا رہتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑی نعمت آنے والی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ماہ رمضان کی نعمت ہے۔ ماہ رمضان میں بھی شکر ادا کیجئے، ہر روزے کے بعد، ہر افطاری کے بعد، کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے آج اتنے لوگوں کو افطار کرایا، آج میں نے اتنے قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے اتنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شکریہ ادا کیجئے، گھمنڈ نہ کیجئے۔ یہ نہ بتائیے کہ بھائی فلاں عبداللہ جو آپ کا دوست ہے کہ میں نے تو آج رات میں اتنا قرآن پڑھا، کیا تو نے پڑھا ہے؟ نہیں، بلکہ خود اپنے نفس پر غور کیجئے، شکریہ ادا کیجئے، تب جا کے آپ رمضان کی عظمت کو، اس کے مقصد کو سمجھ پائیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے جو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں گے، آپ میں کیا کیا بتا رہا ہوں آپ کو، میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا کیا کیا چیز بتا دی میں نے، آپ لوگ بتائیں گے جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں۔ ابھی تک کون کون سی چیزوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے جو آپ کو رمضان اور رمضان سے پہلے انجام دینی ہے؟ بتائیے۔ نیت کو خالص کرنا اور اللہ کا شکریہ بجا لانا، 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز ہے ماہ رمضان میں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ ماہ مقدس جہاں رحمتوں کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی اللہ کے یہاں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، معافی طلب کرو اللہ رب العالمین سے، کیونکہ ماہ مقدس مغفرت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو بخشش کا یہ مہینہ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں نے رمضان کو 3 چیزوں میں تقسیم کر رکھا ہے کہ رحمت ہے، ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے رمضان سے لے کر آخر تک پورا رمضان رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے، خرچ کرنے کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اچھا عمل کرنے کا بھی ہے، تراویح پڑھنے کا بھی ہے۔ صرف کوئی ایک عشرہ نہیں ہے، ہاں آخری عشرہ جو ہے وہ ان 2 عشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں میرے پیارے بھائیوں؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے آخری عشرہ مزید عظمت والا ہے۔ لیکن ان پورے مہینے کو 3 چیزوں میں تقسیم کرنا یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا
اور وہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا، لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو ماہ رمضان کو پائے لیکن اس کے باوجود وہ مغفرت نہ کرائے، اللہ سے گناہوں کی توبہ نہ کرے، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے نہ رکھے، اپنے رب کے سامنے آنسو نہ بہائے۔ کوئی معاملہ ہو جائے میرے پیارے بھائیوں تو ہم لوگوں کے سامنے معاملہ رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سماج میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی آپ پر آئی، اس پریشانی کو مسجد میں جا کر رب کے سامنے عرض کرنا تھا، نماز پڑھتے اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، جو سب کا پالنہار ہے۔ رات کی تاریکی میں جائیے، اکیلے میں جائیے، کبھی مانگیے، وہ آپ کے معاملے کو، ہم سب کے معاملے کو درست کر دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے، ممکن ہے ایک دن وہ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس وہی شخص ہے جو میرے پاس آ کر روتا تھا، تیرا ایسے وقت میں نے ساتھ دیا تھا، آج تو میرے لیے یہ بن رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیو یہ ہے کہ رب کے سامنے اپنے گناہوں کا پورا جو مجموعہ ہے اس کو رکھیے، اس سے مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پاتا ہے لیکن اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، بخشش نہیں کراتا ہے، ایسے شخص کا ستیہ ناس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جب یہ حدیث آپ نے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بولا کہ ہاں صحیح بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو لوگ میرے بھائیوں صرف سحری کرتے ہیں، صرف افطار کر لیتے ہیں اور پورے دن سو لیے، کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لیا اور اللہ سے کبھی اس نے توبہ استغفار نہیں کیا، کیونکہ گنہگار تو ہر انسان ہے، ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں، جو کہ اصل ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ کے سامنے نوجوان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا چاہیے، ان کی بخشش طلب کرنی چاہیے، ان کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان ایک مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہر افطار کے وقت، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، ہر افطار کے وقت اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، افطار آپ کرائیں، خوب کرائیں، اچھی اچھی نعمتیں استعمال کریں، لیکن افطار کے وقت دعا بھی کریں۔ افطار کے وقت اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی نعمتیں تو آپ کے پاس بہت تھی، سبھی نعمتیں دسترخوان پر سجی ہوئی تھی، لیکن ان نعمتوں کے چکر میں آپ نے کبھی پورے مہینے اللہ سے توبہ استغفار نہیں کیا۔ یہاں تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا ہے۔ افطار کرائیے، افطار کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیجئے، لیکن اللہ سے اس وقت میں ایک چند منٹ اپنے معاملات کو بھی رکھیے، بخشش طلب کیجئے، کیونکہ یہ ماہ مبارک بخشش کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک میرے بھائیوں مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک زندگی میں سال میں ایک بار آتا ہے، اور پتہ نہیں کہ اس کے بعد یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے رکھنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ تیسری بات میں نے مکمل کر دی۔ چوتھی بات میرے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کہ ہمیں روزے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، کہ ہم بھوکے تو رہیں لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ہم سے سحری کرائی، کیوں ہم سے اللہ رب العالمین نے تراویحوں کا اہتمام کرایا، کیوں ہم پورے دن بھوکے رہے، اس روزے کا کوئی مقصد نہیں پتا ہے۔ تو بتائیے، آپ اگر کسی چیز کا مقصد ہی پتا نہ ہو تو کیا آپ اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بھائی، آپ کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں کہ میں اتنے سال اتنا پیسہ کماؤں گا تو پھر میں ایک بڑا سا بزنس کا کام کروں گا، بڑی شاپ کھولوں گا، بزنس کروں گا، ایک مقصد ہے۔ اگر مقصد ہی نہ ہو تو پھر آپ کا جو پلان ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ماہ رمضان کی جو عظمت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقصد ہے روزے کا، وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، بزرگوں، دیکھیے، مقصد بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سماعت کیجئے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزے کس ہجری میں فرض ہوئے؟ کیا مکہ میں مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے؟ پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ میں سے کوئی بتائے رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، کس ہجری میں؟ شعبان؟ کس نے بتایا ہے؟ کھڑے ہو جائیے آپ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، صحیح بتائے ایک دم۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو 2 سال آپ کو گزر گئے تقریباً، تب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے فرض نہیں تھے، روزہ تو رکھا کرتے تھے مسلمان، لیکن فرض نہیں کیا تھا، لازم نہیں کیا تھا۔ جیسے مکہ کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، چند رکعات لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن فرض نہیں ہوئی تھی نماز کو فرض مدینے میں جا کر کیا گیا۔ اسی طریقے سے روزے کو فرض میرے بھائیوں مدینے میں 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے فرض کیا گیا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے کہ جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم پر فرض ہیں، ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کوئی امت، کوئی نیشن، کوئی قوم، کوئی گروہ اس دنیا میں نہیں آنے والا ہے۔ آخری امت، آخری پیغمبر، آخری شریعت، آخری پستک اللہ نے سب نازل کر دی ہے۔ اب کیا آئے گا؟ اب تو آخر میں قیامت کا نزول ہوگا، اللہ قیامت قائم کرے گا، اس دنیا کے بوری بستر کو ختم کر دے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے فرض کیے گئے، اسی طریقے سے اس امت پر بھی جیسے پہلے فرض تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ لعلکم تتقون، اللہ نے کہا روزے کا مقصد یہ ہے، اس لیے تمہیں بھوکے رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، سحری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، قیام اللیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا ہوتا ہے تقوی؟ میرے بھائیو، تقوی ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان وہ کام کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کام نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے، یعنی جائز کام کو بجا لائے اور حرام کاموں سے دور رہے، اللہ سے ڈرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ڈریں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، موبائل غلط استعمال نہ کروں، لیکن اگر تنہائی میں انسان کو موقع مل جائے تو تنہائی میں وہ گناہ کر لے، تو پھر تقوی کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اگر آپ تنہائی میں بھی ہیں تب بھی اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیں، وہ کام کریں جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ تو اس رمضان میں پیارے بھائیوں بزرگوں یہ عہد کریں گے کہ ہم روزے کا جو مقصد ہے تقوی، اسے حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں تقوی حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت سنورے گی، ہماری آنے والی زندگی سنور جائے گی۔ اور اس رمضان میں یہ عہد کیجئے کہ رمضان میں ہم تقوی کے ذریعے سے عبادات انجام دیں گے، اور پھر یہ تقوی ہمارا صرف 3 دن تک نہیں رہے گا، یا 30 دن تک نہیں رہے گا، یا عید تک نہیں رہے گا کہ جیسے ہم نے عید کی نماز پڑھی اور ہم اسی ماحول میں ڈھل گئے جو پہلے ہم تھے، بلکہ عہد کیجئے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خاص طور پر نوجوان بھائی، ہماری مائیں بہنیں، عہد کیجئے یہ 30 دن ہمارے لیے ایک کورس ہے، ایک آفر ہے، ایک موقع ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں کبھی فرائض میں ڈھیل نہیں دوں گا۔ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت مشکل ہے تو وہ شیطانی غلبہ اس کے اوپر میرے بھائیوں ہوا پڑا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ کو؟ اصل بہت آسان ہے، دین 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ 2 کام کر کے رکھیے، انشاءاللہ اگر یہ 2 کام کریں گے آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی پتہ چلے گا کہ ہاں اس زندگی کو جینے میں مزہ آ رہا ہے۔ جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے زندگی میں، مختصر سی زندگی ہے، میرے بھائیو دین کی طرف آئیے، تقوی اختیار کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی کی طرف بلاتا ہے، اس کو حاصل کیجئے۔
اس زندگی میں امن سکون پیس حاصل کر لیجئے. اگر آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی. زندگی بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیے یہ زندگی کتنے سال کی ہوتی ہے؟ اے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی، اس امت جو آخری امت ہے، 60 سے 70 سال. یہ زیادہ تر، اگر کوئی 100 کو چلا گیا تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ تو 60-70 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے جو بتایا اس امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں. یہ تو آپ کو پتا چل گیا. یہ تو پہلی زندگی کون سی زندگی؟ دنیا کی زندگی. اس کے بعد برزخی زندگی. برزخی زندگی کتنے سال کی ہوگی پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا ہے. برزخی زندگی کہتے ہیں کہ جس دن انسان کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے قیامت تک، یعنی قیامت میں اللہ سب کو اٹھائے گا، تو دوسری زندگی برزخی زندگی ہوئی. پہلی زندگی کیا پتا ہے؟ کس نے بتایا؟ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی. دوسری زندگی کا نہیں پتا کہ کتنی عمریں ہوں گی. پھر تیسری زندگی آخرت کی زندگی ہے. کیا اس کے بارے میں پتا ہے کتنے سال کی ہوگی؟ پتا ہے کچھ؟ نہیں پتا ہے. لامحدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ 3 زندگی ہیں پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں. یہ 3 زندگیوں میں سب سے اہم زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی تقوی کے ساتھ آپ نے گزار لی، اور تقوی یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہیں بس، نہیں. آپ شادی کریں گے وہ بھی عبادت ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے. آپ بچوں کی تربیت کریں گے وہ بھی عبادت ہے. آپ کھانا کھائیں گے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، وہ بھی عبادت ہے. آپ راستے سے چلیں گے، راستے کے ایک سائڈ سے آپ چلے، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی وہ ہٹا دی، وہ بھی عبادت ہے. راستے سے چلتے ہوئے آپ نظریں نیچی کریں گے، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی آپ کے لیے وہی اجر ہے جو آپ مسجد میں پاتے ہیں. اس لیے نوجوان یہ نہ سمجھے کہ بھئی دین پر اسلام کو فالو کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف جبہ قبائی پہنیے. لباس صاف ستھرا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، پردہ ہو رہا ہو، آپ کا سطر چھپا ہوا ہو، کوئی بھی لباس آپ پہنیے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، شرک نہ کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے. 3 زندگیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تینوں زندگیوں میں ایک زندگی کا ہمیں پتا ہے جو دنیا کی زندگی ہے، اور ان تینوں زندگیوں میں سب سے چھوٹی زندگی یہ دنیا کی زندگی. 60-70 سال نہیں، بہت کم ہے. ذرا غور کر لیں. آپ اپنی 10 سال پہلے زندگی ہے، آپ کہیں گے کہ ایسے ہی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ وہ یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی بزرگ ہو گئے، انہوں نے بچپنا بھی دیکھا، ماں باپ کا پیار بھی دیکھا، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، جوان بھی ہوئے، اس کے بعد انہوں نے وہ زندگی بھی دیکھی جو 40 سال کے بعد کی زندگی ہے. اور ابھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے بھائیو زندگی کتنی جلدی ختم ہو گئی. یہ کہیں گے کہ ہم تو ابھی جوان تھے، بہت جلد ختم ہو گئی. تو یہ زندگی بہت مختصر ہے. ہفتہ ایسے گزر جا رہا پتہ نہیں چلتا ہے، سال ایسے گزر جاتا ہے. تو پیارے نوجوان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں زندگیوں میں جو یہ زندگی ہے سب سے قیمتی ہے. پتہ ہے کتنے سال کی ہوگی، اور اسی پر آنے والی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ زندگی آپ نے صحیح گزاری تو برزخی زندگی قبر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ زندگی آپ کی صحیح گزری، دنیا کی زندگی، برزخی زندگی شروع ہوگی. قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، آسان کر دیے جائیں گے. یہ نہ سمجھنا کہ 3 سوال ہیں مجھے پتا ہے دے دوں گا جواب. وہاں وہی جواب دے پائے گا جو اس دنیا کی زندگی میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا. اس رمضان کو تقوی کے لیے خاص کیجئے. اور برزخی زندگی میں اگر آپ نے یہ زندگی اچھی نہیں گزاری، ایسے ہی آپ نے لاپرواہی، سستی میں زندگی گزار دی، تو قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبر کے اندر ایک سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہاں سے انسان عذاب چکھتا رہتا ہے. تو یہ زندگی سب سے اہم ہے. یہ تو برزخی زندگی میں عذاب ہوگا. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی میرے بھائیوں. قیامت کے بعد جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ نہ کرے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے جو بزرگ چلے گئے رب العالمین ان کو بھی تو بخش دے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ زندگی ہے اگر اس میں جہنم میں چلے گئے تو پھر تو آپ نے کچھ بھی نہیں پایا ہے۔ اصل میرا کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ 60 سال 70 سالہ زندگی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس میں تقوی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو غلط بات کو نہیں چھوڑتا ہے ماہ رمضان میں، جو غلط بات کو، گالی گلوچ کو، غیبت کو، حسد کو، یعنی زبان سے غلط چیز کو ترک نہیں کرتا ہے جو زبان سے انجام دی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جو غلط عادات ہے والعمل بھی اس پر عمل کرتے رہتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رمضان میں غلط بات کو، غلط چیزوں کو ترک نہیں کرتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو ترک کرے، نہ رکھیے۔ اگر آپ کو ایسا ہی رہنا ہے، اس رمضان سے کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کے ساتھ ڈرایا کہ کوئی ضرورت نہیں بھوکے رہنے کی۔ یہ رمضان تو انسان کو تقوی پرہیزگار بناتا ہے۔ زبان خاموش ہو جاتی ہے، یہ زبان صرف اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ زبان صرف اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، یہ زبان، یہ آنکھیں صرف اللہ کے کلام پر غور کرتی ہیں، یہ زبان میرے بھائیو غیبت نہیں کرتی ہے، یہ آنکھیں غیر محرم کو نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ یہ رمضان تو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں۔ تو پیارے نوجوان بھائیو، اس روزے کا مقصد کیا پتہ چلا آپ کو؟ تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا، وہ کام کرنا جو حکم دیا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ کون کون سی 4 چیزیں بتائیں؟ ادھر سے کوئی بتائیں ہمارے نوجوان بھائی بزرگ، جو بھائی شروع سے ہیں۔ خالص نیت کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا، کیونکہ اللہ کی نعمت مل رہی ہے رمضان کی، نیت خالص کیجیے، اللہ کا شکر بجا لائیے، شکریہ ادا کیجیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں کہ اللہ میں گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ رمضان ہے، اور اس رمضان میں تربیت کرنے کے بعد گناہوں سے دور ہو جائیے۔ چوتھی چیز کیا بتائی میں نے آپ کو؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اس کے بعد پیارے بھائیو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جو 5ویں چیز ہے ہمیں رمضان میں انجام دینی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے رمضان کو عظیم بنانا ہے، وہ ہے قرآن سے تعلق۔ قرآن سے اپنے تعلق کو سنوارنا ہے، جوڑنا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اس آخری پستک کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس کی عظمت کے تحت۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہدایت کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے پیارے بھائیوں بزرگوں، ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ملتا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک تو پڑھ رہے ہیں آپ، دوسرا قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یہ دوسرا حق ہے قرآن کا۔ ایک پڑھنا اس کا حق ہے، اور دوسرا اس کو سمجھنا۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا عربی زبان میں؟ کیونکہ پیغمبر عرب میں تھے، وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، تو ان کی زبان میں اللہ نے اس آخری کتاب کو نازل کر دیا۔ اگر آخری پیغمبر ہم میں سے ہوتے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی زبان میں اس کتاب مقدس کو نازل فرماتے۔ تو ہونا کیا ہے بھئی، عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں، قرآن کا سبق جانتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟
بھائی علماء کرام کے ذریعے سے، یا جو لینگویج آپ جانتے ہیں، آپ ہندی جانتے ہیں، آپ اردو زبان جانتے ہیں، آپ انگریزی جانتے ہیں، تو جس زبان میں آپ قرآن کو جانتے ہیں اس زبان میں قرآن کو سمجھنا بھی تو ہے، تبھی اس کا حق پورا ہوگا۔ صرف پڑھنا ایک الگ حق ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ دوسرا حق ہے قرآن کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم تو اہل عرب نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ آپ تلاوت بھی کیجئے، لیکن ماہ رمضان میں وقت کو ترتیب دیجئے کہ میں رمضان میں روزانہ کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی کھانسی اور زکام ہو گیا تھا۔ تو قرآن کو ایک تو پڑھنا ہے اور دوسرا اسے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے ماہ رمضان میں آپ ٹائم دیجئے جو زبان آپ جانتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے قرآن سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اسرار نہیں سمجھا سکتے ہیں، انجینئر یا فلاں ڈاکٹر یہ سب کیا جانے قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن کس طریقے سے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ قرآن کو اس تفسیر سے سمجھنا ہے جو صحیح ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ عوام میں لائی گئی ہے۔ یہ آپ کو کون بتائے گا؟ یوٹیوب نہیں بتائے گا، سوشل میڈیا نہیں بتائے گا، یہ آپ کو علماء کرام بتائیں گے۔ آپ کے پاس الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ائمہ ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور ان سے رہنمائی لے کے شیخ میں کون سا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اس کے بعد مارکیٹ سے اس کتاب کو خریدیے۔ ایسا نہیں کہ کبھی مودودی کا ترجمہ مل گیا اس کو بھی پڑھ لیا، آپ کو نہیں پتا ہے ڈنڈی مار رکھی ہے، اسلام کو چینج کر دیا ان لوگوں نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا، ان لوگوں نے نوجوانوں کو میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ پرور بنایا۔ جتنے زیادہ معاملات ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسلمان نام آتے ہیں مسلمانوں کے، وہ انہی جماعتوں سے میرے بھائیوں قریب رہتے ہیں، ان جماعتوں سے متحرک رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہو یا اسی طریقے سے یہ تحریکی لوگ ہوں، اخوانۃ المسلمین ہو، یہ سب لوگ ہیں جو مسلم نوجوانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہو کر ہماری جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم تو اہل الحدیث ہیں، ہم تو بخاری کی بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ پکا دیں گے اس کے بعد موقع ملے گا، نوجوانوں کے عقیدوں کو میرے بھائیوں برباد کرتے ہیں اور قرآن کا غلط تصور ان کے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے نوجوانوں کو اکساتے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، صحابہ کرام کے متعلق ان سے جو کام انہوں نے کیے اللہ جانے ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا دعویٰ قرآن میں کر دیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہو کہ ان سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو بتائیے آپ اور ہم میں سے اگر ان پر کوئی غلط زبان کا استعمال کرے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہتا ہے، کوئی اما عائشہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، میرے بھائیو یاد رکھیے ان تحریکیوں سے اور ان جماعتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ صحیح علماء کرام سے صحیح منہج اور صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہی ہوگا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، کہ آپ کو نہ تو اسلام مل سکا، نہ آپ صحیح دین پر عمل کر سکے، اور ایسے ہی آپ کو موت آگے اللہ نہ کرے اور قیامت کے دن ہمیں پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیے، لیکن علماء کرام کی رہنمائی میں جو صحیح ترجمہ ہے، یہ مودودی کا ترجمہ، یہ ڈاکٹر کا ترجمہ، یہ انجینئر کے ترجمہ، ان سب سے دور رہنے کی ضرورت ہے، صحیح علماء سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ رمضان میں قرآن سے گہرا تعلق اسلاف کے یہاں دیکھیے، امام مالک کہاں رہا کرتے تھے، کس شہر کے رہنے والے تھے؟ ادھر سے کوئی بتائیں، کوئی نوجوان؟ مدینہ میں، جزاک اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی ہیں، جو فقہ مالکیہ ہے اس کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ حرم میں، مدینہ میں، مسجد نبوی میں آپ کی ایک کلیہ چلا کرتی تھی، آپ کا ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی مدینے کے اندر اور حرم میں، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ آ کر وہاں
تعلیم حاصل کرتے تھے، ایجوکیشن لیتے تھے. تو یہ امام کیا کرتے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے دروس بند کر دیتے، اپنی فیکلٹی بند کر دیتے تھے، اور صرف قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کرنا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن میں وقت دیا کرتے تھے. ان کے جو طلاب تھے، جو اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے، استاذ تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے میں اپنا مدرسہ، اپنا اسکول اور اپنا کلیہ بند کر کے صرف قرآن سے تعلق جوڑوں. تو ہمیں اس ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ماہ رمضان میں آپ تراویحیں پڑھیں، ضرور پڑھیں. اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو انتظام ہے کہ آپ کوشش کریں کہ تراویحیں قرآن سے پڑھنے کی کوشش کریں. بہت سی جگہوں پر لوگ سورت سے تراویحیں پڑھتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے، یہ قرآن ماہ مقدس میں نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں نازل کر سکتا تھا، لیکن اس کی فضیلت، اس کا تعلق، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے سب سے عظیم مہینے میں نازل کیا گیا. اور پھر لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے میرے بھائیو، قیام اللیل کی جو فضیلت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. صرف تراویحیں پڑھنا سورت سے، چھوٹی چھوٹی سورت ہے، الم ترا سے بہت سے لوگ، آپ کے یہاں نہیں ہے رواج، ممکن ہے ادھر بھی ہے. تو قرآن کا اس رمضان سے جو تعلق ہے کہ اسے تراویحوں میں پڑھا جائے. تراویح پڑھنا ایک سنت عمل ہے، یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ ہو جائے گا. ایک مسئلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر پڑھیں گے تو بڑی عظیم ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام کرے گا، جو رمضان کا قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ عظمت ہے ان تراویحوں کی. لیکن قرآن کو بہت سے لوگ ہیں کہ ایک پارہ مکمل کرنا ہے، 8 تراویحوں میں 2 پارے پڑھنے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں کیا پڑھا جا رہا ہے. بتائیے، اللہ سے بات کر رہے ہیں آپ، قرآن کے حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. عام حالات میں آپ دیکھیے، کسی سے بات کرتے ہیں، آپ تھوڑا جلدی بول گئے 2-3 بار تو وہ غصہ کر جائے گا. ارے کیا بولتے ہو، آرام سے بولو نا. یہاں اپنے رب سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بس ریل ہاپی چاہیے، تیز ہاپی چاہیے. کیا فائدہ، مت پڑھیے تراویحاں. لیکن کم از کم اس قرآن کی عظمت سے کھلواڑ نہ کیجیے. اگر پڑھیے قرآن سے میرے بھائیو، تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجیے. تراویح میں قرآن پڑھیے، اور تراویح کے علاوہ جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ نہیں کہ صرف ایک قرآن ختم کر لیا، اب ہم نے قرآن کو جزدان میں لٹکا کر جزدان میں رکھا، پیک کر دیا، مسجد کے کسی الماری میں یا اپنے گھر پر کسی الماری میں رکھ دیا. اب رمضان آئے گا تبھی ہم قرآن کو کھولیں گے. تو یہ کھلواڑ ہے قرآن سے. ایسا نہیں ہے. قرآن پورے سال پڑھیے، ماہ رمضان میں زیادہ پڑھیے. اس قرآن کے متعلق ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. حکم دے رہے ہیں آپ کہ بھائی قرآن کو پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کل روز قیامت تمہارے لیے شفارسی بن کر آئے گا. کیا کل روز قیامت کو کوئی باپ بیٹے سے کچھ لے سکتا ہے، یا بیٹا باپ کو کچھ دے سکتا ہے، یا ماں بیٹے کو کچھ نہیں دے سکتا ہے میرے بھائیوں. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں یہ قرآن ہمارے لیے شفارسی بن کر آئے گا. فرمائے گا اپنے رب سے کہ اللہ فلاں عبداللہ عبد الرحمن محمد میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ سے تعلق جوڑا کرتا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے. تو یہ قرآن کی عظمت ہے. قرآن سے جڑیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ 5واں میں نے آپ کو اس موضوع کا حصہ بتایا. 6واں نمبر ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور قیام اللیل کریں میرے بھائیو. ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ تو رکھیں، لیکن آپ نے روزہ رکھا، سحری کرنے کے بعد آپ سو گئے. بہت سے فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں، بہت سے نماز ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا سو جاتے ہیں. تو رمضان سے
نماز کا، روزے سے نماز کا گہرا تعلق ہے. اس تعلق کو یاد رکھیں. یہاں تک کہا ہے سلف نے کہ جو رمضان میں نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں, اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل بھی ہیں کہ جو رمضان میں نماز نہیں پڑھتے ان کا روزہ نہیں. اور یہاں تک کہ میرے بھائیوں میں مسئلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جان بوجھ کر سستی میں نماز چھوڑتا ہے, ان حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود اور بہت سے اجلہ صحابہ ہیں, اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ہیں, ان سب کا موقف ہے کہ وہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر اکبر کو انجام دیتا ہے. وہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے, وہ کفری عمل انجام دیتا ہے. میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے. کفر ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. کفر کون کرتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے. تو نماز کو خاص طور پر رمضان میں اور عمومی طور پر پورے سال میں ترک نہیں کرنا ہے. نماز 5 وقت کی ہے. آپ 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز کو کاؤنٹ کیجئے, کتنا وقت لگے گا؟ کتنا وقت لگ جائے گا آپ بتائیے نوجوانوں؟ 40 منٹ, زیادہ سے زیادہ 40 منٹ. تو آپ 24 گھنٹے میں سے کیا 40 یا 30 منٹ نہیں دے سکتے اپنے اللہ کے لیے, اپنی آخرت کے لیے؟ ضرور دے سکتے ہیں. اس لیے نمازوں کو کبھی ترک نہ کریں میرے بھائیوں. اسی طریقے سے 7ویں چیز ہے میرے بھائیوں, دعا کریں. اس ماہ رمضان میں خوب خوب دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم دعوۃ لا ترد, ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1753, کہ روزے دار کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے. پتہ کی بات ہے پیارے بھائیوں, بزرگوں, ماں و بہنوں, کہ روزے دار کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے اگر وہ روزے کی حالت میں کرتا ہے, لا ترد, وہ رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. ذرا غور کریں, آپ کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اس رمضان میں حل کرائیے. ہر روز اللہ سے خالص دل سے دعا کیجیے. افطار کے وقت دعا کیجیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ افطار کو صرف آپ دسترخوان سجانے میں ضائع نہ کریں. خوب دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں لگائیں, لیکن اس افطار کے وقت سے پہلے چند منٹ پہلے فارغ ہو جائیں, 5-10 منٹ اللہ سے دعا کریں, اپنے لیے, مسلمانوں کے لیے, پورے گاؤں بستی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. کیونکہ روزے دار کی دعا, ایک دعا ایسی بتائی گئی ہے کہ جو کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. اس لیے آپ ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں, اللہ سے خوب خوب دعا کریں. 8ویں چیز میرے بھائیوں کہ مسجدوں سے گہرا تعلق جوڑیں. مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ لیا, تراویح پڑھ لی آپ نے, بس اس کے بعد گھر ہی پر ہیں کہ میں تو گھر پر عبادت کرتا ہوں. مول صاحب, شیخ صاحب میں مسجد میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ گھر ہی پر میں نے ایک روم بنا رکھا ہے, اسی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی بات کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها, کہ سب سے, دنیا کی سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ کی یہ مسجدیں ہیں. اور سب سے مبغوض, ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. اس لیے ماہ رمضان میں زیادہ مسجدوں میں رہیں, اور مسجدوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ مسجدوں میں آ کر گندگیاں کریں. جہاں آپ رہیں اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے طلب کریں, کیونکہ یہ اللہ کے سب سے عظیم گھر ہیں, سب سے اچھی جگہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک بڑی روایت میں صحیح ترغیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا المسجد بیت کل تقی, کہ مسجد میں ہر تقوی پرہیزگار رہتا ہے. جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں نا, یہ نہ سمجھیے کہ یار مسجد میں پڑا رہتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کے آخری پروفیٹ, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کیا فیس بک پر کوئی آئی ڈی بنی ہوئی ہے آپ کی؟ کیا سوشل میڈیا یوز کرتے تھے آپ؟ نہیں. اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. قربان جائیے, سب سے زیادہ. نہ کسی نے آپ کو دیکھا, بس آپ کے پیغام کو دیکھا, آپ کی محنت کو, آپ کی زندگیوں کو لوگوں نے پڑھا. اور آج دیکھیے دنیا میں دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے, سب سے پہلے عیسائی, اور دوسرے نمبر الحمدللہ اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے ماننے والے لوگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو تقوی پرہیزگار متقی انسان ہوتا ہے وہی وقت دیتا ہے.
ہر کوئی ایرا گہرا نتھو مسجد میں نہیں آتا ہے، مسجد میں آ کر وہ اللہ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا ہے، بلکہ اللہ کے متقی لوگ ان مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بزرگوں بھائیوں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجدوں میں بتائیں اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ اگر آپ مسجدوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے بھی منظم کر پائیں گے۔ 8 چیزیں میں نے آپ کو بیان فرما دی، 2 چیزیں باقی ہیں میرے اس موضوع کی، وہ بھی آپ سنیں کہ 9ویں نمبر پر ماہ رمضان میں آپ صدقہ خیرات خوب کریں۔ صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری پراپرٹی کسی کو دے دیں۔ اگر آپ 10 روپیہ بھی دے رہے ہیں خالص دل سے دیجیے، اگر آپ 2 روپے بھی دے رہے ہیں خالص دل سے دیجیے، لیکن دیجیے، کوئی اس ماہ رمضان سے خاص تعلق ہے میرے بھائیوں خرچ کرنے کا، کیونکہ اس ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اللہ کے یہاں بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو کم ہوتا ہے اس رمضان میں 70 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے خوب صدقہ خیرات کیجئے اور زکوٰۃ کا منظم سسٹم بنائیے۔ نوجوان بھائیوں، آپ اپنے محلے میں، مسجدوں میں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائیے۔ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے بہت سے مسلمان بھائیوں پر فرض ہوتی ہے، لیکن یا تو ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ کس کو دے زکوٰۃ، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نظام بنائیے اور زکوٰۃ کا پیسہ مال جمع کیجیے اور اس کو پھر آپ اپنے قریب میں، سب سے پہلے حق کس کا بنتا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ جس کی ہیلپ کریں گے، رشتہ داروں میں غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، مسکین ہے، ان کی مدد کریں گے۔ ان میں نہیں ہے، اپنے گاؤں بستی قریب میں، علاقے میں سب سے زیادہ قریب دیکھیں گے، انہیں کی آپ مدد کریں گے اپنے صدقہ خیرات کے ذریعے سے۔ دوسری بات آپ یاد رکھیے، بہت سے مسلمانوں کے یہاں اگر انہوں نے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دی یا اس کو کوئی مدد کر دی، تو اب کوئی معاملہ آیا تو وہ ایک وقت میں ان کو تانا دیتے ہیں، ارے تو ہمارے زکوٰۃ کے مال پہ پل رہا ہے، ارے تو بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت گندی عادت ہے، یہ بہت بیکار، بہت بڑا گناہ کا کام۔ آپ نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ اگر آپ کسی کی 10 روپے کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیجیے، تانا نہ دیجیے۔ یہ نہ کہ فلاں شخص نے اتنی زکوٰۃ دے دی، دیکھیے کتنا عظیم آدمی، بڑا آدمی، کیا فائدہ ہوا؟ چلیے یہاں کے لوگ آپ کو سال 2 سال یاد رکھ لیں گے، چلو 10 سال یاد رکھ لیں گے، بھائی اس نے اس سال میں اتنا لاکھ روپے زکوٰۃ میں فلاں شخص کو دے دی۔ چلو آپ 60 سال یاد رکھ لیں گے، اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں لوگ، کوئی یاد نہیں رکھتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی فائدہ ایسے انسان ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کام کریں کم کریں لیکن خالص دل سے کریں اور صدقہ خیرات ضرور کریں۔ دیکھیں اپنے محلے میں، گاؤں میں جو بیوائیں ہیں، جن کے یہاں سحریوں کا انتظام نہیں ہے، جن کے یہاں میرے بھائیوں افطاریوں کا انتظام نہیں ہے، آپ سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے یہاں خاموشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ تمام چیزیں پہنچائیں اور تمام چیزیں مدد کے ذریعے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جن کے یہاں عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یہ رمضان ہمیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ بھی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے تو اچھا کپڑا لے لیا، برانڈیڈ کپڑا لے لیا، آپ نے شو روم میں چلے گئے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون تھی، اس کے بچے بھی تھے، آپ نے اس کا خیال کیا؟ خیال کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے عذاب ہمارے اوپر اسی طریقے سے مختلف انداز میں آ رہے۔ صدقہ کرنا میرے بھائیو بہت سی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اب اگر آپ کے یہاں کوئی بیمار ہے، صدقہ کیجئے، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، صدقہ کیجئے خاموشی سے، 10 روپے کیجئے، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ ترقی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی بے ترتیب چل رہی ہے، آپ کوشش کیجئے 2 روپے کر کے ایک ڈبہ جمع کیجئے، اس میں 2 روپے ڈالیے، زیادہ نہ، صدقے کے نام سے، خالص دل سے، انشاءاللہ آپ کا ہر معاملہ اللہ حل کرے گا۔ یہ صدقے کی طاقت ہے میرے بھائیوں کہ جو بڑے بڑے بیماروں کو خالص دل سے جس نے صدقہ کیا ہے
ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے. لیکن ہمیں اس صدقے کی اہمیت کو اور اس کے طریقے کو سمجھنا ہے اور اخلاص کے ساتھ دینا ہے, ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. آخری بات میں آپ کو بیان کر دوں, ماہ رمضان میرے بھائی آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے, اس کا خاص اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری رات میں کیا کرتے تھے, بلکہ اس رات کی فضیلت کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ لیلۃ القدر جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرتے تھے, اسلاف تلاش کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے حرمین میں الحمدللہ لوگ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں, کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. ایک عربی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اس کے پیروں میں بہت زیادہ پریشانی تھی. چند دن پہلے جب میں سعودی عرب سے آیا انڈیا, تو ایک مسجد میں ریاض میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے مسجد تھی جیسے آپ کی مسجد ہے, اور ایک کھمبے کے پاس ٹیک لگا کر ایسے قرآن کھولا ہوا سامنے, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. اور میرے بھائیوں پیر کام نہیں کر رہے ہیں, پٹی لگی ہوئی ہے, شاید پیروں میں شل ہو گئے, ان کے پیروں میں کوئی بیماری تھی بڑی, اور قرآن رکھا ہوا ہے, پٹی لگی ہوئی ہے, پڑھ رہے ہیں قرآن اور رو رہے ہیں. تیز نہیں, بلکہ ہم نے جب دیکھا تھوڑا سا ان کو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, پیر ختم ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو قرآن سمجھتے ہیں, قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہم صحت مند ہیں, اللہ نے ہٹے کٹے بنائے ہیں, طاقت ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, ہم اللہ کے یہاں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وقت نہیں ہمارے پاس. تو میرے بھائیو اگر جو باہر رہتے ہیں, آپ لوگوں میں سے الحمدللہ خلیج میں بہت سے لوگ رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے, کم از کم ہمیں سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ جو صحیح اسلام کو سمجھتے ہیں. کیا وہاں قبریں ہیں, کیا وہاں پوجا کرنے والے ہیں, کیا وہاں تیجا فاتحہ کرنے والے, درود کرنے والے ہیں؟ اگر ہوتے تو وہاں ضرور ہوتے, کیونکہ اسلام کی شروعات وہاں سے ہوئی, پیغمبر وہاں آئے, پیغمبر ہم میں نازل نہیں ہوئے, پیغمبر تو عرب کے یہاں نازل ہوئے. بے عظیم لوگ تھے وہ, پیغمبر اللہ نے انتخاب کیا, اہل عرب سے انتخاب کیا. ان کے یہاں میرے بھائی اس ماہ رمضان میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ سونے کا ٹائم الگ بنا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کا الگ بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے قرآن پر غور کرنے کا, قرآن کے دروس کا الگ ٹائم بنا ہوا ہے, اس میں بھی وہ لوگ بیٹھتے ہیں, شور شرابہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایک انتظام کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ وہ اس ماہ رمضان کو گزارتے ہیں. آخری عشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس آخری رات کو تلاش کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف کی 2024 نمبر روایت ہے, فرماتے ہیں آپ, اذا دخل العشر الاواخر, کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا, شد مئزرہ, آپ کمر بستہ ہوتے اور خوب خوب عبادت کرتے تھے, خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو میرے بھائیو میں نے آپ کو ماہ رمضان کو کیسے گزاریں 10 چیزیں عرض کی ہیں. میرا وقت مکمل ہو گیا ہے, معذرت کے ساتھ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے کہ آپ نیتوں کو درست کیجئے نوجوان بھائیو, اس کے بعد آپ اللہ کا شکریہ لائیے جو رمضان میں داخل ہوں, اللہ نے مجھے رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا ہے. توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ سے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیجئے. روزے کا مقصد کو سمجھنا ہے چوتھے نمبر پر. اسی طریقے سے میرے بھائیوں قرآن سے اپنے تعلق کو زیادہ جوڑنا ہے, قرآن کو وقت دینا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. اور تراویح میں زیادہ سے زیادہ آرام سے قرآن پڑھیے, ضروری نہیں ایک پارہ پورا کریں, جتنا آپ پڑھ پا رہے ہیں اس حافظ صاحب پر زور نہ ڈالیں کہ نہیں ہمیں 2 ہی پارہ پڑھائیے, نہیں, آرام سے پڑھیے. تراویح کے بعد آپ قرآن مکمل کیجئے, لیکن وہ تراویح میں پڑھیں جتنا آرام سے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیے. اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کیجئے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور 8 نمبر پر مسجدوں میں زیادہ رہنے کی کوشش کریں اس ماہ رمضان میں. اسی طریقے سے صدقہ خیرات کریں, اچھے دل سے, خوش دل سے, اچھی نیت سے, اور آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کو زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق سے نوازے. رب العالمین یہ ماہ رمضان آ رہا ہے, رب العالمین ہمیں تو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان سے
زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے درمیان میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مرحمت فرما۔ رب العالمین جو ہمارے درمیان میں مقروض ہیں، جن کے اوپر قرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو تو آسانی سے مکمل فرما۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔